بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں ہم نے فطرت کے بارے میں بات کی تھی کہ ہم میں سے ہر انسان کی ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ ہم توحید کو ہی فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دل اور دماغ کو توحید کا کانسیپٹ سمجھ آتا ہے، اور اسی چیز پہ اللہ نے پھر ہم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر ہم اپنی فطرت کے مطابق پیدا ہوئے ہیں تو ہم اللہ پر شک کیوں کرتے ہیں، ہم سوسائٹی کی عبادت کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بھی بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے ہر انسان فطرت پہ ہی اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر بچہ اسلام اور توحید پر ہے، لیکن جس طرح کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی تھی، حدیث کے مطابق وہ بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں، لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام پر ہے۔ یہ چیز پر بات کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پر اسلام اور کرسچینٹی کا بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاں پر اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہر بچہ اسلام اور توحید پر ہے، کرسچینز یہ بحث کرتے ہیں کہ ہر بچہ شروع سے ہی گنہگار ہے۔ ہر بچہ شروع سے ہی یہی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف جائے، وہ توحید پر نہیں ہوتا، وہ بلکہ توحید کے خلاف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور وہ یہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پہلا انسان آدم علیہ السلام نے کیونکہ ایک غلطی کی تھی، ایک گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم پیدا ہوتے ہی گنہگار ہے۔ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا۔ اس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن، کہ سب سے پہلا جو گناہ تھا، جو سب سے پہلا سن تھا، وہ آدم علیہ السلام کی طرف سے ہوا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ ان کی اولاد نے انہیریٹ کر لیا، یعنی وہ سن، وہ گناہ ان کی اولاد کے اندر آٹومیٹکلی آ چکا ہے۔ یہاں پر بلکہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو اس سے آنے والی پچھلی کتابیں تھیں جس میں لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ پچھلے مسکنسیپشنز کو کلیریفائی کرنا۔ جو پچھلے کتابوں میں لوگوں نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ اب قرآن کے ذریعے لوگوں کو صحیح پیغام دے رہا ہے۔ ہر انسان اپنے فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے، ہر انسان کی بیسک انسٹنکٹ اور پروگرامنگ توحید کی طرف ہی ہے، اور ہر انسان ایک نیک مسلمان کی طرح پیدا ہوتا ہے۔ وہ بعد میں اس کا ماحول کی وجہ سے وہ اسلام سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ اس کو اس طریقے سے نہیں پیدا کرتا، وہ بعد میں اپنے ماحول اور پھر اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے غلط راستے پہ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے شروع سے ہی ہم 3 لیبلز کے بارے میں بار بار بات کر رہے ہیں: متقین، منافق اور کافر۔ یہ 3 لیبلز ایسی نہیں ہیں جو اب آ کے اس دنیا میں شروع ہوئی ہیں، بلکہ سب سے پہلے اوپر آسمان پر بھی متقین، منافق اور کافر کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا تھا۔ تو پھر ہمیں ایک پریکٹیکل اگزامپل دینے کے لیے، تاکہ ہمیں یہ بات مزید سمجھ آ سکے، اب اللہ سورہ بقرہ میں آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کریں گے۔ ایک ایسا قصہ جس میں آپ کو ایک کلیش، ایک دشمنی نظر آئے گی ایک متقین اور ایک کافر کے بیچ۔ تو اسی لیے آیت نمبر 30 میں اللہ کہتے ہیں، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کیا آپ زمین میں ایسا نائب بنائیں گے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے گا؟ حالانکہ ہم تو ہمیشہ آپ کی حمد پڑھتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ اس آیت میں فرشتوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ ایک خلیفہ بنانے والے ہیں زمین کے لیے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے لیڈر یا ریپریزنٹیٹیو، جس کا مطلب ہے کہ جب ایک انسان کسی سینئر کو ریپریزنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ اس کے بہاف پہ کام کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ تو اس معاملے میں اللہ انسان کو خلیفہ بنا رہے تھے، جس کا پھر مقصد، جس کا مین کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی عقل، اپنی قابلیت اور اللہ کے تمام ریسورسز کو استعمال کر کے دنیا میں توحید کو امپلیمنٹ کرے، دنیا میں اسلام کو قائم کرے۔ اس لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ بننے کا مطلب ہے کہ آپ ایک مینیجر ہو، آپ ایک کیئر ٹیکر ہو۔ آپ کا کام ہے تھوڑے عرصے کے لیے اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا۔ اس سے ہمیں صاف یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ دنیا سے محبت کرنا شروع ہو جائے، کہ وہ دولت کمانا شروع ہو جائے، کہ وہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے انسان کو ایک ہی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ ہے کہ وہ خلیفہ بنے۔
حق کے لیے آواز اٹھائے، دوسروں کی مدد کرے، اسلام کو پھیلائے۔ یہی وہ ایک مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا۔ لیکن پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اللہ نے جیسے خلیفہ کے بارے میں بات کیا تو فرشتوں نے فوراً ہی اللہ سے ایک سوال پوچھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں ایک ایسا کریشن، ایک ایسی چیز کو کیوں پیدا کرے گا جس کی وجہ سے زمین میں فساد اور خون خرابہ شروع ہو جائے گا، جب کہ اللہ کے پاس فرشتے ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ اندازہ کیسے تھا کہ یہ جو خلیفہ اللہ بنائے گا یہ آہستہ آہستہ فساد اور خون خرابہ بھی ضرور پھیلائے گا، جب فرشتوں نے ابھی تک انسان کو دیکھا ہی نہیں، ابھی تک اللہ نے انسان کو بنایا ہی نہیں، تو فرشتوں نے سب سے پہلے ہی اس چیز کا اندازہ کیسے لگا لیا؟ اسلامک لٹریچر کے مطابق سب سے پہلا خلیفہ جو دنیا میں تھا وہ جنات تھے۔ بالکل انسان کی طرح جنات میں بھی ایک فریڈم تھی، وہ اگر چاہے تو وہ سیدھے راستے پہ چل سکتے تھے، اگر وہ چاہے تو وہ غلط کام بھی کر سکتے تھے، ان کو اللہ نے فری ول دیا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ تر اپنا فری ول استعمال کر کے فساد پھیلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے جب فرشتوں نے یہ سنا کہ اللہ ایک اور خلیفہ بنانے جا رہا ہے تو ظاہرہ فرشتوں نے یہی سوچا کہ یہ بھی خلیفہ وہی کام کرے گا۔ اس کے علاوہ فرشتوں کو یہ بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو بھی خلیفہ زمین پر ہوگا وہ ظاہرہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جنت، فرشتے، اللہ کی پوری کائنات، یہ تمام چیزیں اس کے لیے بالغیب ہوں گی۔ تو جو خلیفہ دنیا میں ہے اور اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتا اور اللہ کی تمام کائنات کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح ہمیشہ کیسے کر سکتا ہے جب اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی صحیح قوت، مائٹ، پاور کتنی ہے؟ تو وہ ایک ایسا انسان اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اس پہ پھر آپ اللہ کا جواب دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سمپلی ان کو یہی بات بتا رہا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے یہ جواب دینے کے بعد اللہ پھر ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون سی بات ہے جو اللہ جانتے ہیں اور فرشتے ابھی تک نہیں جانتے۔ پھر آیت نمبر 31 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے پھر آدم کو سب نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ آپ پاک ہیں، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر خدا نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور پھر غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اب یہ جو ڈیمونسٹریشن اللہ نے کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نام سکھائے، اور پھر اللہ نے وہ تمام چیزیں فرشتوں کے آگے کر کے فرشتوں سے کہا کہ آپ مجھے ان تمام چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں کے لیے ان تمام چیزوں کا نام بتانا مشکل تھا کیونکہ ان کے پاس ایسا علم نہیں تھا، اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تو آدم علیہ السلام نے پھر فرشتوں کو ان تمام چیزوں کا نام بتایا۔ اب سب سے پہلا سوال تو ظاہر ہے یہی ہے کہ یہ نام سے کیا مراد ہے؟ ایک رائے جو عموماً اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ نام سے مراد ہے تمام علم جو اللہ نے اس دنیا میں دیا ہے۔ ہمارے پاس بہت مختلف قسم کے فیلڈز آف نالج ہیں، اکنامکس، بزنس، کیمسٹری، فزکس، بائیولوجی، یہ جتنے بھی فیلڈز آف نالج ہیں ہر فیلڈ کے اندر خاص ٹرمز ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ ایک بائیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ کچھ چند ٹرمز ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں جو صرف ایک بائیولوجی کی اسٹوڈنٹ ہی سمجھ سکتی ہے۔ اسی طرح اکنامکس، بزنس، فزکس، کیمسٹری، جتنا بھی علم اللہ نے دیا ہے ہر فیلڈ میں خاص ٹرمینالوجیز ہیں۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ نام سے مراد ہے یہ تمام ٹرمینالوجیز، جس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس وقت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم دے دیا۔ اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے فرشتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ آدم علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ علم ہے، بہت زیادہ انٹلیکٹ ہے، بہت زیادہ نالج ہے، اور وہ بلکہ چیزوں کو ڈیڈیوس اور انفر بھی کروا سکتے ہیں۔ اب ڈیڈیوس یا انفر کرنا کا مطلب یہ ہے
کہ آپ کے پاس جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم استعمال کر کے کوئی نئی کنکلوژن کی طرف آنا یا کوئی نئی چیز ڈسکور کرنا، اس کو کہتے ہیں انفر کرنا یا ڈیڈیوس کرنا۔ تو کئی اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس وقت صرف تمام علم جو اللہ نے سکھایا تھا صرف وہ علم نہیں بیان کیا، بلکہ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام نے انفرنس اور ڈیڈکشن بھی دکھائی۔ مثلاً آدم علیہ السلام نے اس وقت وہ تمام نالج استعمال کر کے مزید چیزیں بھی ڈسکور کیا اور وہ تمام چیزیں فرشتوں کو سمجھائیں۔ جب فرشتوں نے یہ چیز دیکھی تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان جو اللہ پیدا کرنے والا ہے اس کے اندر جو انٹلیکچول کیپیسٹی ہوگی وہ فرشتے، جنات اور اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ ہوگا۔ تو ظاہر ہے ان کو یہ پھر بات سمجھ آ گئی کہ جس انسان میں اتنی زیادہ انٹلیکچول کیپیسٹی ہے اس کے لیے اللہ کے دین کو سمجھنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک رائے ہے، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس ڈیمونسٹریشن کے ذریعے اللہ صرف یہ نہیں دکھا رہا تھا کہ آدم علیہ السلام میں علم، نالج، انٹلیکچول کیپیسٹی کتنی زیادہ ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی فرشتوں کو دکھا رہا تھا۔ اور یہ بلکہ میری اپنی رائے اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام علم اس وقت دے دیا اور پھر آدم علیہ السلام نے یہ تمام علم فرشتوں کے آگے بیان کیا، تو اس میں آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم اس لیے تھا کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ فرشتوں کے پاس علم نہیں تھا کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ اگر اللہ فرشتوں کو بھی وہ تمام نام سکھاتے تو پھر فرشتوں کے پاس بھی اتنا ہی علم ہوتا جتنا آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ تو اس میں پھر آدم علیہ السلام کی سپیریورٹی کیسے بیان ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے علاوہ ہم ایک اور بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جو فرشتوں کا سب سے پہلا سوال تھا، جو سب سے بڑا کنسرن تھا، وہ یہ تھا کہ انسان زمین پر فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا۔ اگر انسان کے پاس بہت زیادہ علم ہے، انٹلیکچول کیپیسٹی ہے، بہت زیادہ نالج ہے، اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ اب وہ فساد نہیں پھیلائے گا، اس سے یہ تو ظاہر نہیں ہوتا کہ اب وہ بلڈ شیڈ، خون خرابہ، یہ تمام چیزیں، کرپشن نہیں کرے گا۔ تو پھر چاہے انسان کے پاس اتنا علم ہو، فرشتوں کا جو مین کنسرن تھا وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے۔ تو پھر یہ ایک ڈیمونسٹریشن جس سے آدم علیہ السلام کا علم، ان کی میموری، ان کی انٹلیکچول کیپیسٹی پوری ڈیمونسٹریٹ ہو رہی ہے، اس سے یہ کیسے ظاہر ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے گا، انسان اللہ کی ہمیشہ تسبیح کرے گا، انسان کرپشن اور فساد نہیں پھیلائے گا؟ میری رائے یہ ہے کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سورہ اعراف ورس 172 کی آیت کو بھی سمجھنا ہوگا، جہاں پر اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام میں سے تمام بنی آدم کو نکالا، اور اس وقت ہم تمام، ہماری روحیں اللہ کے سامنے کھڑی تھیں، اور ہم سب نے اس وقت اللہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، ٹیسٹیفائی کیا تھا کہ اللہ واقعی ایک ہی خدا ہے اور وہ آپ ہیں۔ ہم نے توحید کا معاہدہ اس وقت اللہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ چیز ہمیں سورہ اعراف ورس 172 میں معلوم ہوتی ہے، اور یہی چیز میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی اس کے بارے میں بات کی تھی۔ تو اس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ نے جب پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کے اندر جب روح اپنی طرف سے ڈالا، تو پھر اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام میں سے تمام روحیں جو بنی آدم ہیں، ہم سب کو آدم علیہ السلام میں سے نکالا، اور پھر اس وقت ہم سب نے توحید کی گواہی دی۔ اس کا پھر مطلب یہ ہے، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے، اب اسم کا مطلب ہے نام بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی قابلیت، ایڈجیکٹیوز، ایڈوربز، آئیڈیاز، ان تمام چیزوں کو اسم کہتے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب ایک ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس وقت ہم تمام روحیں کیونکہ کھڑی ہوئی تھیں، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہم سب کا نام، ہم سب کی قابلیت، پوٹینشل، فطرت، نیچر، اسٹرینتھس، یہ تمام چیزیں آدم علیہ السلام کو سکھائیں۔ اب ظاہر ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے زیادہ وہاں پر لوگ ہوں گے، کیونکہ بنی آدم تو بلینز میں ہے۔ اس لیے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آیت میں خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تمام نام۔ اب تمام نام جب اللہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نام تھے،
یہ تھوڑا سا علم نہیں تھا، یہ بہت زیادہ علم تھا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس وقت شیئر کیا۔ اور یہ پھر تمام چیزیں اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اب آپ مجھے ان تمام چیزوں کا نام بتائیں، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سچے ہو۔ اب ظاہر ہے اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو؟ فرشتے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، وہ تو نور کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو ہمیشہ جو بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ سچ ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو تو پھر آپ مجھے ان تمام چیزوں کا نام بتائیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ فرشتوں نے سب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اللہ کو کہ اللہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو دنیا میں صرف خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا۔ ایک خلیفہ کوئی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ خلیفہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کرنا، یہ چیزیں امپاسبل ہو جائیں گی، اور یہ چیزیں جو صرف فرشتے ہی کر سکتے ہیں۔ یہ فرشتوں کا پہلا سٹیٹمنٹ تھا خلیفہ کے بارے میں۔ اس لیے اب اللہ فرشتوں سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے ہو، اگر آپ کی سٹیٹمنٹ جو آپ نے دی تھی وہ واقعی سچی ہے اور وہ یہی ہے کہ خلیفہ کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا، تو اس وقت جو تمام روحیں آپ کے سامنے کھڑی ہیں، یہ تمام خلیفاز جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، مجھے ان تمام خلیفاز کے نام بتاؤ، مجھے ان تمام خلیفاز کی قابلیت بتاؤ۔ یعنی اللہ فرشتوں سے یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمام روحیں بری ہیں، یہ تمام روحیں صرف کرپشن، فساد اور خون بہائیں گی، اس کے علاوہ کوئی اچھا کام ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جب یہ سوال ان سے پوچھا گیا تو فرشتے کہہ سکتے تھے کہ جی اللہ، یہ تمام روحیں جو ہے یہ صرف کرپشن اور فساد ہی پھیلائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے فرشتوں کو تو یقین تھا کہ خلیفہ کا تو کام ہی یہی ہے۔ تو اب جب اللہ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ کیوں آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے؟ وہ یہ بات پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، آپ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، یہ خلیفہ ہو سکتا ہے اچھا ہو سکتا ہے برا ہو، ہمارے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ اس وقت تو انہوں نے بہت کانفیڈنٹلی بات کی تھی کہ اللہ خلیفہ تو ہمیشہ فساد ہی پھیلائے گا۔ لیکن اب جب وہی خلیفہ سامنے کھڑے ہیں روح کے فارم میں، سارے خلیفاز کھڑے ہوئے ہیں، اور اب اللہ دوبارہ ان سے وہی سوال پوچھ رہا ہے، تو اب آ کے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے روح کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ انسان وہ واحد اللہ کی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اس کے اندر ایک روح ڈالی ہے، جو اللہ نے اپنی طرف سے ڈالی ہے۔ یہ چیز کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جب یہ روحیں سامنے کھڑی تھیں تو فرشتوں نے ایسی چیز اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ جو اگلا خلیفہ بنے گا اس کے اندر یہ ایک امیزنگ کوالٹی ہوگی، یہ ایک امیزنگ چیز ہوگی جو اللہ اس کے اندر اپنی طرف سے ڈالے گا۔ تو اس کی وجہ سے فرشتوں نے آگے سے یہی جواب دیا کہ اللہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں وہی پتہ ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی ہم نے ایسی چیز کبھی دیکھی نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ کہنا کہ یہ تمام روحیں برا ہی کام کریں گے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ مطلب فرشتوں کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر ایک روح اللہ کی طرف سے جاری ہے انسان کے اندر، تو اس کا مطلب ہے اس انسان کے لیے معاف کرنا، کمپیشن دکھانا، حکمت حاصل کرنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آسان ہو جائیں گی، کیونکہ انسان کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو اسی لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے تمام روحوں کا نام اور ان کی قابلیت بیان کرنا شروع کیا، تو فرشتے اس لیے شوق میں چلے گئے تھے کیونکہ سب سے تو پہلے یہ بات ہے، ان کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اچھائی کر سکتی ہے، جو اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد پڑھ سکتی ہے چاہے اس نے اللہ کو نہیں دیکھا، حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہے، جہاد کر سکتی ہے، اللہ کی راہ میں سٹرگل کر سکتی ہے چاہے اس نے اللہ کو، جنت کو، فرشتوں کو نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات ہے، فرشتے اس بات پہ بھی شوق ہو گئے تھے کہ آدم علیہ السلام کی انٹلیکچول کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ خود سوچیں اگر ایک انسان اتنی روحوں کا نام اور ان کی قابلیت بیان کر رہا ہے، جو بلینز آف روحیں وہاں پہ کھڑی ہیں، تو اس چیز کی وجہ سے بھی فرشتوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس انسان کے اندر انٹلیکچول کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، اس کے پاس ایک روح بھی ہے اور اس کے اندر انٹلیکچول کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو فرشتوں کا کنسرن تھا، اس کنسرن کے مطابق یہ ڈیمونسٹریشن کتنی زبردست تھی، کیونکہ اس ڈیمونسٹریشن سے کئی چیزیں اب واضح ہونا شروع ہو گئی تھیں
کہ انسان اس قابل ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کر سکتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ خون بہانا، فساد کرنا، غلط قسم کے کام کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے انسان ہیں جو ضرور کریں گے، لیکن کچھ ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس فری ول ہوگا، چوائس ہوگا، وہ غلط کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ چوز کریں گے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اللہ کے پیچھے بھاگو۔ اور اس کے علاوہ ہم ایک اور آخری سوال پوچھ سکتے ہیں، کیا اللہ نے یہ پوری ڈیمونسٹریشن صرف اس لیے کیا تھا تاکہ اللہ فرشتوں کو جواب دے سکے؟ کیونکہ اگر سوچا جائے، اگر اللہ یہ ڈیمونسٹریشن نہ کرتے اور اللہ ڈائریکٹ سیدھا فرشتوں کو یہ حکم دیتے کہ انسان کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو تب بھی سجدہ کرنا تھا، کیونکہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جاتے۔ اور ابلیس نے پھر بھی سجدہ نہیں کرنا تھا، کیونکہ ابلیس اس چیز کو ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور مخلوق اس سے آگے ہو۔ تو پھر اگر اینڈ میں یہی چیزیں ہونی تھی تو پھر ڈیمونسٹریشن کا فائدہ کیا؟ کیا اللہ یہ تمام چیزیں صرف اس لیے کر رہا تھا تاکہ فرشتوں کو جواب دے سکے؟ اور اگر ایسی بات ہے تو اللہ نے یہ تمام چیزیں پھر قرآن میں کیوں بیان کی ہیں؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ اللہ نے یہ ڈیمونسٹریشن اس لیے کیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ انسان، ہم لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اگر ہم نے اپنے دشمن ابلیس کے ساتھ اس جنگ میں جیتنا ہے تو ہمیں اپنی ایک واحد اسٹرینتھ، جو ہماری اسٹرینتھ ہے اور ابلیس کی کمزوری ہے، ہمیں اس چیز کا فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حکمت۔ جتنا انسان کے پاس حکمت ہوگا اتنا ہی ابلیس کے لیے اس کو بے وقوف بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اور حکمت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ جب آپ علم حاصل کرتے ہو اور پھر اس علم کو اپنی روح کے ذریعے ایگزامن کرتے ہو۔ یہ بات میں آپ سے اس سے پہلے بھی کر چکی ہوں کہ جو روح کی اسپریچول آئیز ہیں اس سے ہمیں اللہ کی کائنات، اللہ کی معجزے نظر آتے ہیں، اللہ کی سائنس نظر آتے ہیں۔ ہمیں اپنی ویسی آنکھوں سے ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں میں، اس تمام کائنات میں اللہ کی معجزے دیکھنا، اللہ کی سائنس کو دیکھنا، یہ صرف ہماری اسپریچول آنکھیں کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم کانوں سے ہر چیز سن سکتے ہیں، لیکن ہمارے اسپریچول کان، ہمارے روح کے جو کان ہیں، اس سے ہم اللہ کے الفاظ جو قرآن میں ہیں اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے ہمیں قلب دیا ہے، اس قلب کے ذریعے ہم بہت زیادہ غور و فکر کر سکتے ہیں قرآن کے اوپر، اللہ کے پیغام کے اوپر، تاکہ ہم مزید اللہ کو سمجھ سکیں۔ اسی طرح انسان حکمت حاصل کر سکتا ہے جب وہ دینی اور دنیاوی علم حاصل کرتا ہے اور پھر اس علم کو روح کے ذریعے ایگزامن اور انالائز کرتا ہے، اس پہ غور و فکر کرتا ہے، تب اس کو حکمت اللہ دیتا ہے، اور پھر اس حکمت کی بنیاد پر ابلیس اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اب ان تمام چیزوں کا پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمیں پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنا تقوی کو بلڈ کرے، اپنے خوف کو ختم کرے، اوورکم کرے، صحیح بینیفیشل اچھا قسم کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنی روح کی آواز سنیں، جو روح ہمیں توحید کی طرف کھینچ کے لے کر جا رہی ہے تاکہ ہم حکمت حاصل کر سکیں۔ اگر ایک انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، یا وہ فائدہ مند بینیفیشل نالج حاصل نہیں کرنا چاہتا، یا وہ پوری زندگی خوف اور ڈر میں گزارتا ہے، ایسا انسان حکمت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ چاہے ابلیس ہمیں کتنی دفعہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہم یوز لیس ہیں، ہم فیلئر ہیں، ہم ورتھ لیس ہیں، ہم کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی انسان کو اپنی روح کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ جو روح اس کے اندر ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کوئی انسان یہ کلیم کر ہی نہیں سکتا کہ مجھے قرآن نہیں سمجھ آتا، کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، میرے لیے علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ بات کہہ کر وہ اپنے ہی انٹلیکچول کیپیسٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے۔ اللہ نے کسی انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنے ہی ذہن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرے، وہ یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کوئی ذہن، کوئی دماغ دیا ہی نہیں ہے، کہ میں انٹیلیجنٹ ہوئی نہیں، میں کوئی اچھا انٹیلیجنٹ کام کر ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ہم میں سے ہر انسان یہ ضرور پوچھے کہ اگر آدم علیہ السلام ایک انسان ہوتے ہوئے اتنے ناموں کو یاد کر سکتے تھے، اتنا زبردست اپنا نالج اور حکمت اس وقت بیان کر سکتے تھے، تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام انسان تھے اور یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بھی انسان ہیں۔ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اتنے نام سکھائے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کے پاس اتنا علم آیا، تو اللہ نے ہمیں بھی کچھ سکھایا ہے۔ یہ بات اللہ ہمیں سورہ رحمان میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو ایک چیز سکھائی ہے،
اور وہ ہے قرآن۔ تو اگر آدم علیہ السلام کے پاس اتنی قابلیت تھی کہ وہ تمام علم کو یاد کر سکے، سمجھ سکے، بیان کر سکے، تو ہم بھی تو انسان ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس بھی وہی کیپیبلٹی ہے، جو چیز اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، مثلاً قرآن، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ یہ قابلیت ہمارے اندر ہے، شروع سے ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب یہ چیز آپ کے اندر ہے، پھر قرآن سے کیوں بھاگتے ہو؟ کیوں کمپلین کرتے ہو کہ مجھے قرآن نہیں سمجھ آتا؟ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس اور اتنے کام ہیں کرنے کے لیے، میرے لیے قرآن کو بھی ساتھ ساتھ سمجھنا بہت مشکل ہے؟ آپ کو جب اللہ نے اس قسم کا ذہن دیا ہے جس کے ذریعے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ہی ذہن کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ آیت نمبر 33 میں یہ ڈیمونسٹریشن کے بعد اللہ فرشتوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے پاس تمام علم ہے، جو چیز آسمان زمین میں ہر چیز کا علم ہے میرے پاس۔ اس سے یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ فرشتوں نے بھی ایک پریڈکشن کیا تھا کہ اللہ خلیفہ کبھی بھی دنیا میں اچھا کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ان کو جواب میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ اللہ فیوچر کو جانتا ہے۔ جہاں پر فرشتے ایک خلیفہ کا سن کے گھبرا گئے تھے، اللہ جانتے تھے کہ اس خلیفہ میں ایک روح بھی ہوگی، یہ خلیفہ باقی خلیفوں سے مختلف ہوگا، یہ خلیفہ باقی تمام مخلوقات سے مختلف ہوگا۔ یہ ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو اللہ کو نہ دیکھتے ہوئے پھر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، ایول سے اور بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے پاس فری ول ہے، چاہے اس کے پاس چوائس ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ سکتا ہے لیکن وہ نہیں بھاگے گا۔ اور ساتھ ہی اللہ ہمیں اس آیت میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ جانتے تھے کہ کون سی چیز ظاہر ہو رہی ہے، مثلاً فرشتوں کا جو ایک کنسرن ہے، اور کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، یعنی ابلیس کے اندر جو غرور ہے۔ اب ابلیس اللہ کا پیغام مانتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کے دل میں ایک بیماری پھیل گئی تھی آف سیلف رائچسنس۔ وہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس ایک ڈیمونسٹریشن میں جہاں پر اللہ فرشتوں کو بھی جواب دے رہے تھے، انسان کو اس کی سب سے بڑی جو اسٹرینتھ ہے اس کے بارے میں بھی سمجھا رہے تھے، ساتھ ہی اللہ اس ڈیمونسٹریشن میں ابلیس کے اندر جو ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گئی تھی، اللہ اس کو بھی ظاہر کرنا چاہ رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، دل میں بیماری پھیلنا، سیلف رائچسنس، ایگو، پرائیڈ، غرور، یہ تمام چیزیں ہم سب کے ساتھ ہوتی ہیں، یہ چیزیں بلکہ بہت کامن ہیں۔ اور جب یہ بیماری ہمارے دل میں انٹر ہوتی ہے تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا بیہیویئر چینج ہونا شروع ہو گیا، ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ اب ہم غلط راستے پہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمیں صرف تب سمجھ آتا ہے کہ ہمارے اندر غرور اور سیلف رائچسنس آ گیا ہے جب اللہ ہمارے اوپر کوئی امتحان بھیجتا ہے، جب کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جس کا ہم تصور ہی نہیں کر رہے تھے، تب جا کے ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، ہم اپنے آپ کو کرٹیکلی ایگزامن کرتے ہیں، اور تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت جب ہمیں احساس اس چیز کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے پاس پھر چوائس ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم فوراً توبہ کر کے اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اس آواز کو، روح کی آواز کو اگنور کریں اور پھر بھی غلط راستے پہ مزید چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کا کام ہے صرف ہمیں اویئر کرنا، ہماری آنکھیں کھولنا ایک امتحان کے ذریعے، اس کے بعد فیصلہ ہمارا ہے۔ اسی طرح اللہ جانتے تھے کہ ابلیس کے اندر ایک بیماری پھیلنا شروع ہو گیا جس کے بارے میں ابلیس بھی نہیں جانتا تھا، تو یہاں پر ابلیس کو یہ بات سمجھانا تاکہ ابلیس کی آنکھیں کھلیں اور اگر وہ چاہے تو وہ توبہ کر لے، یہ چیز کرنے کے لیے اللہ نے اس پورے ڈیمونسٹریشن کے آخر میں آ کے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو۔ حالانکہ یہ سجدے کا حکم دینا ضروری نہیں تھا، لیکن یہ سجدے کا حکم دینے سے اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے ابلیس کو کہ اس کے اندر کس قسم کی بیماری پھیل گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انسان کو سجدے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہو، مان رہے ہو کہ انسان اللہ کا سب سے بہترین مخلوق ہے۔ ابلیس کے اندر کیونکہ بہت زیادہ غصہ بھی تھا، جیلسی بھی تھی، نفرت بھی تھا، تو ابلیس نے صاف اللہ کے حکم کو انکار کر دیا۔ اسی وقت جب ابلیس نے انکار کیا، وہ اس چیز پہ اس کی آنکھیں کھل گئی تھی کہ میرے اندر ایک بیماری ہے، کیونکہ میں نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، آج اگر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اس کا مطلب ہے میرے دل میں کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اس وقت توبہ کرے اور معافی مانگے،
اس نے اللہ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پھر اس کو آخر کار سزا دی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اللہ کسی کے ساتھ بے انصاف نہیں ہے۔ اللہ تمام اپنے مخلوق کو اپرچونٹیز دیتے ہیں، انسان اور جنات، کہ وہ توبہ کرے، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے آئے۔ لیکن جو انسان یا جو جن اللہ کے خلاف خود جانے کی کوشش کرے گا، وہ پھر اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، وہ خود اپنے ساتھ ظلم کرے گا۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ انسانوں کو کتنے موقع دیتا ہے، کتنی اپرچونٹیز دیتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور ہم توبہ کریں۔ لیکن اللہ ہمیں اتنی زیادہ اپرچونٹی صرف اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، اس لیے ہمارے لیے سیدھے راستے پہ چلنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ہمیں بار بار اپرچونٹیز دیتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن جب ابلیس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ابلیس کیونکہ اللہ کو دیکھ سکتا تھا، ابلیس کے لیے اللہ بالغیب نہیں تھا، تو جب ابلیس کے پاس یہ بہت بڑا فائدہ ہے تو پھر اس کو ایک بہت بڑا کاسٹ بھی فیس کرنا پڑے گا۔ اور وہ کاسٹ کیا ہے؟ اس کو بہت زیادہ اپرچونٹیز اللہ نہیں دے گا توبہ کرنے کی، اس کو صرف ایک ہی موقع ملے گا۔ اگر اس نے اس ایک موقع کا فائدہ اٹھا کے توبہ کر لیا تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ابلیس کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ ایک اس کو موقع ملا تھا، اس نے اس ایک موقع کو بھی ضائع کر دیا۔ اب آخر میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ان ورس 34 میں کہ جب اللہ ابلیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اللہ اس کو ایک کافر کہتے ہیں۔ اب یہ بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ابلیس تو حالانکہ اللہ کی عبادت شروع میں کرتا تھا، تو پھر اگر وہ غلط راستے پہ چلا گیا تو اللہ اس کو منافق کیوں نہیں کہہ رہے، اللہ اس کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابلیس ایک کافر بن گیا تھا کیونکہ جب وہ کھڑا ہو گیا تھا اللہ کے سامنے اور کھل کے اللہ کے خلاف جانا شروع ہو گیا تھا، تب وہ کافر بن گیا تھا۔ منافق، جو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈز میں بھی سمجھایا ہے، منافق وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ایک امیج دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے، لیکن اندر کی جو نفرت ہے، اندر کی جو اسلام کے خلاف ہے، وہ چیز چھپاتا ہے۔ یہاں پر ابلیس کوئی چیز چھپا نہیں رہا تھا، یہاں پر ابلیس کھل کے اللہ کے سامنے آ گیا تھا۔ اس لیے ابلیس کے اگزامپل کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے وہ متقین تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کے بعد جب اس کے دل میں بیماری پھیل گئی تو وہ ایک منافق بن گیا، اور پھر آخر میں جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تو وہ ایک کافر ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، لیکن ان آیتوں کے بارے میں ضرور غور و فکر کریں کہ اس وقت جب تمام روحیں کھڑی تھیں اور اس میں میں اور آپ بھی تھے، ہمارا نام، ہمارا پوٹینشیل، ہماری قابلیت کا ذکر ہوا تھا، تو پھر آج ہم کیسے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں؟ آج ہم سوسائٹی کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ ہم اللہ کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے؟ جب ہمارے اندر قابلیت ہے، ہم اپنی زندگی خوف اور ڈر میں کیوں گزارتے ہیں؟ السلام علیکم۔